وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں خطبہ جمعہ حرم شریف کا خطبہ جمعہ نشر فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ راہ دکھائی، میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کا خیر ہے۔ تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے۔ اس کے راضی ہونے تک ہر طرح کی حمد اسی کے لیے ہے، جب وہ راضی ہو جائے تو بھی ہر طرح کی حمد اسی کے لیے ہے، اس کی رضا کے بعد بھی ہر طرح کی حمد اسی کے لیے ہے، ہر حال میں اسی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی مخلوق میں سے آپ اس کے دوست، خلیل اور چنے ہوئے ہیں۔ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیرخواہی کی اور اللہ کے راستے میں کما حقہ جہاد کیا۔ آپ نے ہم لوگوں کو ایسی واضح شاہراہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے، ہلاک ہونے والا ہی اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا درود اور سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کے نیک و پاک باز آل پر اور مومنوں کی مائیں آپ کی بیویوں پر، ان کے روشن و بابرکت صحابہ کرام پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو ظاہر و باطن اور خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اسی طرح اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ دونوں اندھیرے میں روشنی ہے، مصیبت میں نجات ہے۔ جس نے ان دونوں کی راہ اختیار کی وہ ناکامیاب نہیں ہوا، اور جس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے بندو، تمام اہل علم اور اہل خرد اس بات پر متفق ہیں کہ جماعت رحمت ہے اور علیحدگی عذاب ہے۔ مل جل کر رہنا کنارہ کشی سے بہتر ہے۔ جماعت سے خروج بیوقوفی اور روگردانی ہے۔ قافلہ 3 آدمیوں کا ہوتا ہے، اکیلا سوار شیطان ہے اور 2 سوار 2 شیطان ہے۔ جب نیزے اکٹھے ہوتے ہیں تو ٹوٹتے نہیں ہیں، اگر وہ الگ ہو جائیں تو اکیلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرد اپنے آپ میں کمزور ہے، اپنے بھائی سے مل کر مضبوط ہے۔ یہی اہل علم اور اہل خرد کی منطق ہے، اور زمین اسی سے اس طور پر آباد ہوتی ہے جس کو اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہو اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کو لازم پکڑو اور علیحدگی اختیار کرنے سے بچو، کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ رہتا ہے، 2 کے ساتھ اس کا رہنا نسبتاً زیادہ دور کی بات ہے۔ جو شخص جنت کے درمیانی حصے میں جانا چاہتا ہو وہ جماعت سے لازمی طور پر جڑا رہے، اور جسے اپنی نیکی سے خوشی ملے اور گناہ سے غم لاحق ہو، حقیقت میں وہی مومن ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کو اقامت دین، محبت، جماعت اختیار کرنے اور علیحدگی و مخالفت ہٹانے کے لیے مبعوث کیا، جیسا کہ اللہ نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ شیخ المفسرین ابن جریر نے قتادہ سے ان کا قول نقل کیا ہے، اللہ عز و جل تم سے علیحدگی کو ناپسند کرتا ہے، اس کا ذکر اس نے تمہارے لیے کیا ہے، اس سے تمہیں متنبہ کیا ہے اور روکا ہے، تمہارے لیے سمع و اطاعت، محبت اور جماعت کو پسند کیا ہے، اس لیے اپنے لیے جہاں تک ہو سکے اسی چیز کو پسند کرو جو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے۔ کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی اللہ کے بندو، تو جان لو کہ باشعور معاشرہ وہ ہے جو سب کو ملا کر اور بعض کو بعض سے جوڑ کر اپنے نظام کی حفاظت کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہے، اور مجموعہ کے الگ ہونے، دھاگے کے ٹوٹنے اور موتیوں کے بکھرنے سے اس تنظیم کی حفاظت کرتا ہے، اور کسی بھی فرد کے مجموعے سے نکلنے کو
شذوذ اور خروج سمجھتا ہے۔ شذوذ سے مراد اے اللہ کے بندو کسی عقیدہ یا فکر یا قول یا فعل یا کیفیت کی بنا پر کبھی حق کے مخالف ہونے کی وجہ سے، یا دوسری بار جماعت سے اختلاف، یا تیسری بار اخلاقی مخالفت کی وجہ سے سواد اعظم سے الگ ہونا اور علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ شذوذ کی دو شکلیں ہیں جو قلب یا جوارح کے ذریعے ہوتا ہے۔ قلب کا شذوذ فاسد اعتقاد اور توحید و ایمان میں اہل حق سے شاذ و مخالف فکر اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جوارح کا شذوذ کبھی چھوڑنے کے ذریعے اور کبھی عمل کرنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ شذوذ بھی ترک سے مراد جماعت سے علیحدگی اور حکمرانوں کی سمع و اطاعت کو چھوڑنا ہے۔ یہ راستہ خطرناک خروج اور برا بدشگون طریقہ ہے۔ اس پر نکیر اور متنبہ کرنا اور یہ کہ یہ شاذ اور منکر ہے اور اس کے کسی بھی کرنے والے سے لاپرواہی نہیں برتی جائے گی، اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعیت کے ساتھ یہ فرمایا، جس نے اپنا ہاتھ حلقہ اطاعت سے ہٹا لیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس عالم میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، اور جو شخص اس عالم میں مرے کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شذوذ بالفعل اللہ کے